عریب باوا چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. آپ انہیں سماعت فرمائیں. اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے، صوفیاء اکرام کے زبان سے جو نکلتا ہے، وہ صرف زبان سے نہیں، بات ان کے دل سے نکلتی ہے اور موتیوں کی طرح سامنے والوں پر برستی ہے. انہیں جھیلنا ہمارا کام ہے. میں گزارش کروں گا باوا سے کہ چند لمحوں کے لیے، کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، ٹائم 10 بجے تک کا دیا گیا ہے، تو آپ باوا اپنے ان الفاظوں سے یہ بیٹھے ہوئے سامعین جو ماں بہنیں بھی ہے، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، آپ اس طرح نوازے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ باوا نے جو کہا تھا انشاءاللہ زندگی بھر اسی پر ہمارا عمل رہے گا انشاءاللہ. باوا سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بیان سے، آپ کے تقریر سے، آپ کے خطاب سے سامعین کو منور اور مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی باصفہ حضرت عارف بابا قبلہ. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین استعین قل اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول صلی الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہمیں خوف ہو کیوں یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. سامعین کرام، آج کا اجلاس نسبتوں اور محبتوں کا ایک سنگم ہے. بے شک کہ اس اقلوج کی سرزمین پر، جہاں کا عقیدہ بہت صاف ستھرا ہے، بے شک مذہب کے ہر معاملات میں ہمارا اصول اور طریقہ اپنے اسلاف پر چلتا ہے. حضرت بادشاہ سوار، شیر شاہ سوار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سالانہ اجلاس میں ہمارا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے اور یہ عرس کیوں ہو، اس علاقے میں ان اہل اللہ کے عرس سے فائدہ کیا ہے، اس کی خلاصے کی خاطر عصر حاضر کے جید علماء یہاں تشریف لاتے رہے ہیں. اور آج دکن کی سرزمین سے ایک شہریت، عالمی شہریت یافتہ ہستی، جن کا ساری دنیا میں ایک ڈنکا بجا ہے، بے شک خطیب دکن ہیں اور دکن کے شیر نر سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی دامت البرکاتہ کی ذات مبارکہ آج اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اہل سنت کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. حق ہے، بے شک. یہ جاہل چند کتابیں پڑھ کر الگ الگ
کے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت پسندی جو اہل اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے خلاصے اور آراز میں ہی زندگی کا سارا خلاصہ ہوتا ہے کہ زندگی جینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا قرب پائیں۔ بے شک زندگی کی ضرورت پر تقریر کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی حصول کی خاطر ایسے علماء کرام کو یہاں لا کر ان اہل اللہ کی تعلیمات سے آپ کے سینوں کو منور کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کا آنا، بیٹھنا، ان کا دیکھنا سب اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت نے ابھی ایک فرمایا کہ بخارا تشریف لائے ہیں، یہ بخارا رشیا کا علاقہ ہے، بے شک جہاں یوکرین اور روس آپس میں جم کے جنگی حالات پر آ چکا ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسانیت کو برباد کرنے کے لیے جنگوں کا عالم دنیا میں ایک چل رہا ہے، لیکن یہ بخارا سے جو ہستی آئی ہے یہ زندگی عطا کرنے کے لیے آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جنگ و جدال کرنے والے جاہلوں کے برخلاف یہ خاصان خدا زندگی کو آباد کرنے کے لیے اکروچ کی سرزمین تک پہنچ گئے۔ بے شک پھر ہم کیا حاصل کریں اس دربار سے؟ ان کی چوکھٹوں کی خیرات کیا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے آج ایک عالم دین یہاں آئے ہیں جن کی شہرت ساری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو بلندی دلاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ والوں کی زندگی سے دلوں کو آبادی ملتی ہے، بے شک روح کو تازگی ملتی ہے، دلوں کی نجاست اور گندگی دھل جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ تذکرۃ الانبیاء بعبادتہ، تذکرۃ الاولیاء کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا تذکرہ کرنا، ان کی زندگی سمجھانا، ان کی زندگی کو سمجھنا، ان کی زندگی کو پڑھنا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے، اور خاصان خدا کی زندگی کو سمجھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کب تک اپنی ضرورت کے پیچھے بھاگو گے؟ آؤ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں؟ ان اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یوں ہی پیدا نہیں ہوئے اور یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے، لیکن ایک با مقصد زندگی اسلام والوں کی ہے، ایمان والوں کی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آنا ہے۔ اسی لیے بندہ نواز سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ 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 کرنے سے اللہ دسے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ دسے۔ جو ذکر الہی کرے اس سے اللہ کی انوارات و تجلیات سے سینے منور ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اس لیے بندہ نواز سرکار جو ہمارے علاقے کے ایک عظیم المرتبت شخصیت ذات مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ دسے، پر اللہ اللہ کرنا آتا کسے؟ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرے، اس کے انوار سے اپنے سینے منور کس طرح کرے، اپنے روح کو تازہ کیسے رکھے، اپنے مردہ دلوں کو زندگی کیسے عطا کی جائے، اس کا ایک درس دینے کے لیے دکن کی سرزمین سے ایک عظیم شخصیت حضرت احمد نقشبندی صاحب قبلہ دامت البرکاتہ تشریف لائے ہیں۔ دور کھڑے ہونے سے شیطانی وساوس آتے ہیں، اگر کوئی آج اس دربار کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، آؤ اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، آؤ خاصان خدا کے پاس آؤ، آؤ دور نہ کھڑے رہو بلکہ اس مجلس میں آ کے بیٹھو تاکہ تم وسوسے شیطانی سے محفوظ اور معمون رہیں۔ کیوں کہ یہاں ہماری پرورش کرنے کے لیے کئی اہل اللہ یہاں تشریف لائے، بے شک۔ اب حاضر نزدیک میں کوئی اہل اللہ یہاں سے ہماری تربیت کر کے گزرے ہیں، ان کا نام حافظ فتح محمد جودھپوری رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے، جس نے درس قرآن سے سب کے گھروں کو منور و مزین فرمایا، اور اس کے بعد سرپرستی حضور صوفی ہند مخدوم صوفی عبداللہ ابراہیم نے اپنے دامن فیض سے دنیا کو اسلام کی قریب کر دیا، امن کی قریب کر دیا، شانتی بنائے رکھی، اور ہم ہیں کہ گروہ بازی میں مبتلا ہو گئے۔ آؤ ان تمام
جو وسوسے شیطانی کے سبب ہمارے دلوں میں جو گندگی آ گئی ہے، آج ہم اہل اللہ کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو آباد کریں اور ہمارے دلوں میں جو خباثت اور گندگی آئی اس کو صاف کر دیں. کیوں؟ یہی عرس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ الیکشن دلوں کو صاف نہیں، دنیا سمجھاتا ہے، لیکن اللہ والوں کا عرس آخرت کا درس دیتا ہے. بے شک. تو سیاست اپنی جگہ رکھیے، لیکن مذہب سے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو آراستہ کیجیے. جب تک اللہ والے سمجھ میں نہیں آئیں گے، تمہارے پیدا ہونے کا اصل مقصد ہی تمہارے سامنے نہیں آ سکے گا. لہٰذا میں اپنے چند اتنے ہی کلمات کو کہ یہاں پر ایک جید علماء کرام کی مجلس، اور یہاں پر حافظ و قاری خطیب و امام مولانا ذاکر صاحب قبلہ دامت البرکاتہ، پرورش حافظ فتح محمد جودھپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور زیر سایہ کرم عبدالغنی صاحب قبلہ، یہ یہاں اس علاقے کے مجاہد ہیں، ایک مجاہد شخصیت ہیں جنہوں نے آج بھی تمام اہل سنت کو جمع کر کے رکھا ہے. ان حضرات اور حفاظ کرام آئمہ مساجد یہاں جلوہ فروز ہیں، اور دکن کا شعر بھی یہاں موجود ہے. لہٰذا آپ لوگ اطمینان کے ساتھ قریب آ کر مجلس میں بیٹھ جائیں، پیچھے والے آگے آ جائیں تاکہ وائس کو تقریر کرنے میں اور اطمینان بخش الفاظ کے ساتھ آپ کو خطاب کر سکے. اللہ رب العزت ہم کو حضرت کے عرس کا سارا فیض اور ان کے برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دامن مراد بھر دے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین.